کیونکہ اللہ نے خود اس کا وعدہ کیا ہے متقیوں سے. چنانچہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ صفت حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ پر توکل کرنے سے. اور جس کو اللہ پر توکل ہو گیا وہ بہت کافی. اب کسی پر بھروسے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ جس نے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوگا. اللہ کے جو مقدر کر دیا ہے اسی کے مطابق ہوگا. ورنہ تو کہا جاتا ہے التقدیر یضحک علی التدبیر کہ تقدیر تو کونے میں کھڑی تدبیروں پر ہنسا کرتی ہے کہ آدمی کیا کیا نہیں کر رہا ہے کہ دن و رات اپنے لگائے ہوئے کاروبار میں اور ادھر ادھر میں اور طرح طرح کے ساز و سامان میں گھرا ہوا ہے. یہ ڈر لگا ہے, یہ خوف لگا ہے, یہ ڈر ہے کہ کہیں مستقبل میں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. ماضی کا غم ہے کہ دیکھو ہم نے یہ نہیں کیا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. آدمی ان سب کی تدبیریں کرتا رہتا ہے اور تقدیر کونے میں کھڑی ہنستی رہتی ہے کہ کر لو, ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہ اللہ پر جو بھروسہ کر لے اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اولیاء اللہ کو دنیاوی انعامات یہ ملتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ مستقبل کی کسی چیز پر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کر چکے ہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں کچھ بھی ہو یہ سب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمیں تو بس اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے. اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ بننے کے لیے, اللہ کا ولی بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اسی طرح معاشرے کے اندر ان کا مشن اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خوشگوار معاشرہ ترتیب پائے, ظلم و ستم کا خاتمہ ہو, امن و سلامتی کا دورہ ہو. جیسا کہ ابھی ہم سے قبل حضرت مولانا انصار احمد صاحب نے فرمایا, خادم رسول سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آخر میں فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما قال لی اف, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, شاید ہی کوئی لمحہ ایسا آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک مجھے کہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک. یہی وہ صفات ہے جن کو اولیاء اللہ اپناتے ہیں اور اللہ کے مقرب اور قریب بندے ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا ولی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب افضل البشر بھی ہیں, افضل الانبیاء ہیں. چنانچہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. ابھی فرمایا کہ وما ارسلناک, قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ممتاز حیثیت بتلاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بھی ہیں, سید الانبیاء بھی ہیں اور اللہ کے سب سے بڑے ولی بھی ہیں. پھر انبیاء علیہ السلام ہیں, پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کے بعد دیگر حضرات کا مقام و مرتبہ. تو ولیوں کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند نہیں ہے
مگر ولی بننے کے لیے دو ہی کام کرنے ہیں، ایمان، صحیح ایمان لانا ہے اور تقوی والی زندگی گزارنا ہے۔ تقوی والی زندگی اگر گزاریں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے بنیں گے، اور جب اللہ کے مقرب بندے بنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مصداق ہوں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کے کیا کہتے ہیں۔ اللہ والا بننے کے لیے تقوی سب سے اہم ہے، یہی تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس تقوی کی اہمیت کو بتلایا۔ روزے فرض کیے کیوں؟ تقوی والے بن جاؤ۔ طرح طرح کے حالات آئے مگر تقوی اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپناؤ، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ حالات آئے ہیں، چلے جائیں گے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اسی کو کسی عربی شاعر نے کہا، وَقْعُ الشَّوَائِبِ شَيْءٌ وَالدَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلَّةٌ إِنْ دَانَ يَوْمًا لِشَخْصٍ فَفِي غَدٍ يَتَغَلَّبُ۔ ایک دن آپ کے موافق ہے تو آپ یہ نہ گمان کریں کہ اب تا حیات ہمارے آنے والے دن موافق ہی گزریں گے، نہیں، اگلا دن آپ کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، موافق ہو مخالف ہو کسی سمت میں بھی ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، حضرات صحابہ کرام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر سرخرو ہونا ہے، اگر ہمیں جنتی بننا ہے، اگر ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے ورغلانے سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، اولیاء اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، اور زندگی کے ہر ہر قدم پر ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے، حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے کہ حالات ایسے ہوں، یہ وقت آ جائے تو کیسے ہم کو ڈیل کرنا ہے، یہ وقت آ جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا کہتی ہے، حضرات صحابہ کرام اس وقت میں کیا کیا کرتے تھے، حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کا کیا عمل ہوتا تھا ایسے حالات۔ اللہ کا ولی اور اللہ کے بہت ہی مقرب بندے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں بہت سی نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے جو انہوں نے اپنے واقعے سے بھی بتلائی اور الگ سے کتابوں میں بھی مرقوم ہے کہ دیکھو، جھوٹ کبھی نہ بولنا، ہمیشہ صدق و وفا کے ساتھ رہنا، سچائی کا ساتھ دینا۔ آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم صرف اور صرف عقیدت مند رہ گئے ہیں، ہمیں صرف اور صرف زبانی محبت ہے، کام سے محبت نہیں ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، عقیدت کے پہلو عمل سے، عقیدت کے پہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے۔ یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں، صرف بازی گری ہے، جو ایثار و اقدام سے جی چرا ہے، محبت نہیں، صرف بازی گری۔ نام پہ آپ بہت بڑے عظمت اولیاء کی کانفرنسیں کر لیں، جلسے کر لیں، اگر ان جلسوں کے بعد ہمارے قلب میں تغیر پیدا نہیں ہوا، ہمارے دلوں کے دھڑکنیں نہیں بدلی اور ہم نے اپنے راستے کو نہیں بدلا، تو یہ جلسے ہمارے لیے کسی کام کے نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہمارے لیے کارآمد بنا دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، اور یا اللہ کی جتنی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے اتنی ہی عقیدت کا جو تقاضا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ یہی عقیدت ہے اصل میں، اور یہی سچی عقیدت ہوگی حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، اور یہی سچی عقیدت ہوگی
حضرت غوث اعظم پیران پیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو بھی ہم پر فخر ہوگا، وہ بھی اپنے قبر مبارک میں خوش ہوں گے کہ دیکھو میرے ماننے والے اس طرح سے ہم سے عقیدت کرتے ہیں کہ ہم نے جو تعلیمات ان کو دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان تک پہنچائیں اور جو حکم ان کو دیا اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے جو ان کو بتلا کے گئے اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوئی۔ ہاں اگر اس کے دوسرے پہلو پر غور کریں کہ ہم نے خالی زبان خرچ کیا اور صرف ہم عقیدت رہ گئے، حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کے نعرے لگاتے رہ گئے، تو یہ ہمارے لیے بڑی مہربانی ہے۔ ہمیں عظمت اولیاء کو بھی اپنے دلوں میں بیٹھالنا ہے، اور انہوں نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے، جو راستہ ہم کو دے کر گئے ہیں، جو خضر طریق ہمیں دے کے گئے ہیں، اس طریقے کو بھی اپنانا ہے۔ یہی سچی عقیدت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث ہے۔ اور ہم یہ عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننا چاہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہیں، تو ہمیں تقوی والی زندگی گزارنا پڑے گا۔ تقوی والی زندگی ہم گزاریں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو انعام یہ ملے گا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور قیامت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ آگے اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ گویا کہ ایک سوال کا جواب دیا کہ دیکھو میرے یہ کہنے کے بعد کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ صرف اور صرف خام خیالی ہے اور یہ صرف اور صرف کہی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ آگے کی بات نہ بھی فرماتے تب بھی لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی سرخروئی ہے، اخروی زندگی میں بھی سرخروئی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اس پر اتنا ہی ایمان و یقین ہونا چاہیے جتنا کہ اپنی ذاتوں پر ہے۔ اپنی ذات کے تو ہم منکر نہیں ہو سکتے، اپنے وجود کے تو منکر نہیں ہو سکتے، مگر اللہ نے ایک سوال کا جواب آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مت سوچنا کہ یہ صرف کہائی ہوئی ہے، ہوائی باتیں نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ کہہ دیا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو 100% 101% ان کے لیے دنیا میں بھی سرخروئی ہے، دنیا میں بھی وہ اعزاز و اکرام کے لائق ہے، اور آخرت میں اللہ کس طرح سے ان کے اعزاز و اکرام کرے گا ہم اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان لیا ہے اور متقی ہو جائے، دنیا میں لاکھ کاروبار کر کے بہت بڑا بزنس مین بن جائے، بہت بڑا بیاپاری بن جائے، بڑے بڑے ادارے کھول لے اور بڑی خدمت خلق کر لے، سب کچھ کر لے، مگر اگر تقوی نہیں ہے تو یہ چیزیں کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر تقوی ہے اور تقوی کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کیا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اس کے لیے دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو، اخروی زندگی بھی اچھی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگ اپنی کامیابیوں کا نعرہ لگاتے رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے مخالف سمت میں زندگی گزار رہے ہیں، حضرات اولیاء کرام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا ہے، تو یہ کامیابی صرف دنیا میں بلکہ ان کی زبانوں تک کامیابی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ شخص نامراد ہے، اور اسی طرح اللہ کی نظر میں بھی وہ نامراد ہے۔ جو اللہ کی نظر میں نامراد ہو اس کا حشر کیا ہوگا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی تقوی سے۔ آگے تقوی کی اور اہمیت کو اللہ نے بتلاتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے۔
اولیاء اللہ کی زندگیوں کے اندر تقویٰ ہوتا تھا، اسی لیے نامساعد اور ناگفتہ بے حالات میں بھی اللہ کی نصرت اور مدد ان کی شامل حال رہتی تھی۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جس کے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرما لے اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر روز محشر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی تو صرف اولیاء اللہ کے بتلائے ہوئے اور ان کے مشن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے سے۔ بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان عظمت اولیاء کانفرنسوں کا اور اجلاس کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اولیاء اللہ کی عظمت تو ہے ہی الحمدللہ، ان کے ساتھ سچی عقیدت کا اور سچی محبت کا جو تقاضا ہے کہ ہم ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور انہی کی طرح تقوی و طہارت والی زندگی گزارنے والے بن جائے تو یہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا باعث ہے۔ تو آج اسی مشن کے پیش نظر آج سے کئی سال پہلے مجاہد و ختم نبوت ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا محمد متین القسامہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے دلوں کے اندر اولیاء کی عظمت تو ہے ہی، مگر ان سے حقیقی عظمت کا جو تقاضا ہے اس کا فقدان وہ ہمارے اندر نہیں۔ اس مشن کو لے کے اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور وہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھے اور اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر راہ رواتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ اللہ نے ان کے اس مشن کو کتنا قبول فرمایا کہ آپ دیکھ لیں کہ آج ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم آج ان کی یاد میں اور یہ جلسہ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ ان کی قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرمائے، ان کو اجر جزیل عطا فرمائے کہ انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور وقت کی نوک و پلک کو سمجھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس طرف دھیان دلایا کہ دیکھو عظمت اولیاء کے ساتھ ساتھ اولیاء کے مشن کو بھی سمجھنا ہے، اولیاء کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ کیا مشن اور کیا آئیڈیل اور کیا مشعل ہم کو دے کے گئے ہیں۔ تو یہ مشعل کو سمجھنے کے لیے اور اسی راہ کو لوگوں کو بتلانے کے لیے عظمت اولیاء کے اجلاس کانپور میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک کڑی ہمارے محلہ میرپور میں آج واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت نوازے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور حضرت غوث اعظم پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سچی عقیدت و محبت کے ساتھ ان کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، اسی طرح دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، تقوی و طہارت والی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اے مسلمان، تجھے خواجہ بطحا کی قسم، شام کعبہ کی قسم، صبح مدینہ کی قسم، 14 صدیوں کی روایات عظیمہ کی قسم، جذب صدیق تاب و تب حمزہ کی قسم، تھام لے دامن سرکار کو تکتا کیا ہے، راہ ہے سامنے در در پہ بھٹکتا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔